أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل سج احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، بالخصوص قائد اہل سنت، جانشین امام اہل سنت، عالم اسلام کے عظیم رہنما، سفیر امن نواب زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر موجود زعماء اور علماء، کمالیہ اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیرت مند وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر آپ کے شہر کمالیہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. برادر مکرم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا. آپ حضرات
بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ آج کے اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبی، خوبصورتی اور اس کا جو حسن و جمال تھا، وہ تمام مسلمان مکاتب فکر کا اجتماع تھا، جس میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء، زعماء اور اکابر اس کے اندر تشریف لائے۔ یقیناً اس گلدستے کے سجانے میں جہاں میرے بھائی مولانا لطف اللہ صاحب کا بہت بڑا اہم کارنامہ ہے، وہیں پر ہمارے قائد حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا محمد احمد غنی صاحب کی وہ کوششیں، کاوشیں، آپ کی محبت اور تمام مکاتب فکر کا آپ پر اعتماد ہے کہ وہ ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، اور آپ حضرات کے سامنے انہوں نے آج کے عنوان پر خوبصورت گفتگویں کی۔ یقیناً جو چیز ہمارے اسٹیج پر کہی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ بات صرف تم ہی کرتے ہو، آج اس بات کو ہر مکتبہ فکر جب کر رہا ہے، ہر عالم جب کر رہا ہے، تو ہر انسان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ عنوان چند لوگوں کا نہیں، یہ عنوان ایک مکتبہ فکر کا نہیں، یہ عنوان چند مخصوص لوگوں کا نہیں، بلکہ عنوان سارے مسلمانوں کا ہے، اور تمام مسلمان اس عنوان پر متحد اور متفق ہیں، اس کے لیے یکجاں ہیں، اس کے لیے ایک ساتھ ہیں، اس کے لیے منظم ہیں، اس کے لیے بیدار ہیں، اور اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور اس کے لیے ان کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں، جاری تھی اور جاری رہے گی۔ میرے دوستو، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ ربیع الاول میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یاد کیا جاتا ہے، اور پورے ملک میں اس عنوان سے گفتگویں ہوتی ہیں کہ جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ میں اور آپ آج اس ولادت کی خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت اس دنیا کے اندر تشریف لائی ہے کہ اس سے قبل بھی ایسی کوئی شخصیت تشریف نہیں لائی، اس کے بعد بھی ایسی کوئی شخصیت تشریف نہیں لائے گی۔ یہ کائنات کی سب سے معظم، سب سے مکرم، سب سے محتشم اور سب سے محترم شخصیت اور ذات ہے، جس جیسی نہ پہلے کوئی ذات آئی ہے نہ بعد میں کوئی ذات آئے گی۔ یہ واحد اور یکتا ہے جسے رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا کیا، اس جیسا نہ پہلے کوئی پیدا کیا نہ بعد میں کوئی پیدا کرے گا۔ ہم آج بھی اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حبیب کبریا پیدا ہوئے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس ذات نے، اس شخصیت نے، اس صفات والی ذات نے اس کائنات میں آنا نہ ہوتا تو پھر رنگ و بو نہ ہوتا، حسن و جمال نہ ہوتا، تحمل و تدبر نہ ہوتا، عظمت و حکمت نہ ہوتی، دانائی و بصیرت نہ ہوتی، عظمت کا شہکار نہ ہوتے، زمین نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتی، اور سترہ جناب چاند چرند پرند اور جناب ستارے نہ ہوتے، دریائیں ہوائیں اور فضائیں نہ ہوتی، کائنات کا یہ حسن اور خوبی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ تو انہی کی وجہ سے بنا ہے، تو جن کی وجہ سے بنا ہے اس کی آمد پر خوشی تو بنتی ہے۔ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات سج گئی ہے اور ساری کائنات سنور گئی ہے۔ میری بات کو ذرا سمجھنا، میں آپ کو توحید کے طور پہ اس طرح بلانا چاہوں گا، اپنے نقطۂ نظر پہ لا کر آپ کو کھڑا کروں گا کہ سب خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے اور وہ دنیا میں تشریف لائے، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا کو خوبیاں اور حسن اور شرافت جیسی نعمتوں سے نوازا گیا۔ اگر وہ نہ آتے تو کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ ان کی آمد پر یہ سب کچھ سجایا گیا، جن کی خوشی آج بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ خوشی محسوس کی جاتی رہے گی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی وجہ سے سب کو عظمتیں ملی ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال درمیان میں کر کے میں آگے چلنا چاہوں گا۔ ہم آج خوش ہیں، آج خوش ہیں، وقت کے
اور کتب اور ابدال زمانے سے آپ کی صفات اور خوبیاں بیان کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں آئے اور دنیا کا ہر فرد آج یہ کہتا ہے کہ دنیا کی جس خوبی پر آپ کی نظر جاتی ہے اور آپ اس خوبی پر نظر رکھتے ہیں، بظاہر آپ اس خوبی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب خوبی کی پشت پر آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس خوبی کا حسن کہاں ہے، تو آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نظر آتی ہے۔ ہر خوبی کے پیچھے حضور کی ذات نظر آتی ہے، ہر نیکی کے پیچھے حضور کی ذات نظر آتی ہے، ہر بھلائی کے پیچھے حضور کی ذات نظر آتی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، لطف لے رہے ہیں، آپ کو سرور اور سکون آ رہا ہے اور آپ قرآن پڑھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، گہرائی نہ جائیں تو آپ کو حضور نظر آتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کے اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ گہرائی میں جائیں تو نماز کی عبادت میں آپ کو رسول اللہ کی سیرت نظر آتی ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کے قریب ہو کر جب اس روزے کی ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے۔ تفصیل میں جاؤں گا، جملے سے جملہ ملاؤں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ آپ حکومت دیکھیں، آپ ریاست دیکھیں، آپ معیشت دیکھیں، آپ معاشرت دیکھیں، ادب دیکھیں، اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، گفتار دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق دیکھیں۔ ارے چھوڑیے ساری باتوں کو، آپ انسانیت کو دیکھ لیجئے، انسانیت کی تہ میں عروج پہ جائیے۔ آپ جب انسانیت کو تلاش کرتے کرتے گہرائی میں جائیں گے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نظر آئے گی۔ پتہ چلا ہر خوبی کے پیچھے، ہر اچھائی کے پیچھے، ہر بھلائی کے پیچھے جو ذات نظر آتی ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آمد سے پہلے ہر چیز تو چلی گئی تھی نا، ہر چیز ختم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی اللہ کی توحید پر قائم رہنے والے لوگ باقی رہے تھے؟ کیا شرافت اور دیانت باقی تھی؟ کیا امانت اور دیانت کا کوئی تذکرہ تھا؟ کیا انسانیت نام کی چیز کوئی دنیا کے اندر موجود تھی؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کی جاتی تھی؟ کیا مظلوم کا کوئی مددگار تھا؟ کیا یتیم کا کوئی سہارا تھا؟ کیا نیکی کی بات کرنے والا کوئی تھا؟ کیا اللہ کے سامنے سر جھکانے والا کوئی تھا؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، کوئی نہیں تھا۔ انسانیت سے سکتی ہوئی ختم ہو رہی تھی، انسانیت کے جنازے نکل چکے تھے، حیوانیت کا عروج ہو چکا تھا، کوئی چیز بھلائی والی نہیں تھی۔ جب تاریخ کہتی ہے، دنیا دار کہتے ہیں، مؤرخ کہتا ہے، کائنات میں آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی آمد سے کوئی نیکی پہلے نہیں بچی تھی، تو پھر یہ کہتے ہیں ہم ہاتھ بچا دی گئے نا کہ آج جو کچھ ہے سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی دعوت ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی شخصیت ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی پیغام ہے تو وہ سوائے رسول اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے۔ اور ان کی وجہ سے آج ساری کائنات سجی ہوئی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کی آمد پہ وہ بھی خوشی مناتے ہیں، آپ بھی خوشی مناتے ہیں، اور قیامت تک یہ خوشیاں مناتے رہیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ساری دنیا کی اچھائیوں کے پیچھے ایک ہی شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب اگلی بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی ہے اور آپ دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ کون سا کام کرتے ہیں، وہ کون سی بات کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن حکیم اس کی وضاحت
کا کوئی نقشہ بھی سامنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کا کوئی سبب بھی نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، اس کا قصہ کیا بن رہا ہے، اس کی حیثیت کیا بن رہی ہے، اس کی کیفیت کیا بن رہی ہے، اس کا اجتماعی نظام کیا بن رہا ہے، وہ بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے، آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کامیاب بنا کر بھیجا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، محنت کرے اور اس محنت کے نتیجے میں سامنے کوئی چیز نظر نہ آئے، یقیناً نظر آئے گی، وہ نظر آنے والی چیز کیا ہوگی، کیا وہ زمین کھلے گی یا زمین پہ روشنی چمکتی چلی جائے گی، وہ نظر آئے گی، کیا آسمان پر کوئی چیز نظر آ جائے گی، کیا سمندروں میں کوئی چیز نظر آئے گی، کیا دریاؤں میں کوئی چیز نظر آئے گی، کیا نہیں آئے گی، وہ زمین کے اوپر تو زمین کے اوپر جو چیز نظر آئے گی وہ کیا ہوگی، وہ اپنی بات توجہ کے ساتھ سننا، وہ کیا ہوگی، وہ چیز حضور کا عکس ہوگا، وہ چیز حضور کا جمال ہوگا، وہ چیز حضور کا کمال ہوگا، وہ حضور کا علم ہوگا، وہ حضور کا عمل ہوگا، وہ آقا کی دعوت ہوگی، وہ آقا کا پیغام ہوگا، حضور کی شریعت ہوگی، آقا کی سیرت ہوگی، جلال ہوگا، کردار ہوگا، گفتار ہوگا، اخلاق ہوں گے، اعمال ہوں گے، طرز زندگی ہوگی، معیشت ہوگی، معاشرت ہوگی، تمدن ہوگا، حکمت ہوگی، نیکی اور بھلائی کا ضرور ہوگا، اس کا نقشہ ہوگا، اس کا اظہار ہوگا، اس کی وسعت ہوگی، اس کا پھیلاؤ ہوگا، اور پھیلاؤ بڑھتا چلا جائے گا، آگے ہوتا چلا جائے گا، وہ نقشہ اتنا بڑھے گا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں رہے گا جب حضور کی محنت نہ پہنچے، کوئی ملک ایسا نہیں رہے گا جب حضور کے ثمرات نہ پہنچے، کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جب حضور کے وجود کی روشنی نہ پہنچے، کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جب حضور کے لبوں سے نکلنے والے جملے نہ پہنچے، آپ کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نہ پہنچے، آپ کے وجود سے نکلنے والے آواز نہ پہنچے، آپ کی زندگی کا تصور نہ پہنچے، تصویر نہ پہنچے، آپ کے جذبات نہ پہنچے، خیالات نہ پہنچے، دیا ہوا دل نہ پہنچے، بیٹھی بات نہ پہنچے، اٹھے ہوئے قدم نہ پہنچے، چلتی ہوئی زبان نہ پہنچے، بیٹھی آنکھیں نہ پہنچے، تصور دل نہ پہنچے، الہی نہ پہنچے، عشق الہی نہ پہنچے، وفات الہی نہ پہنچے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں یہ سب کچھ نہ پہنچے، تمہیں سوال پیدا ہوتا ہے یہ تصور کون ہوں گے، یہ تصویر کون ہوں گے، یہ جلال کون ہوں گے، یہ علم کون ہوں گے، یہ عمل کون ہوں گے، تقویٰ کون ہوں گے، طاعت کون ہوں گے، بزرگی کون ہوں گے، شرافت کون ہوں گے، مصداق کون ہوں گے، اللہ کا شاہدہ نصیرہ کی تفسیر کون ہوں گے، نمونہ کون ہوں گے، محمد رسول اللہ یہ ہوں گے، نصیرہ معاون کون ہوں گے، اشداء والکفار کون ہوں گے، رحماء بینہم کون ہوں گے، تراہم بینہم سجدہ کون ہوں گے، یدعون فضلا من اللہ ورضوانا کون ہوں گے، صدق و وفا کے پیکر کون ہوں گے، حیا کی تصویر کون ہوں گے، حاکم کون ہوں گے، حکمران کون ہوں گے، حکم کون دیں گے، انسانیت کون پھیلائیں گے، عمل کون کریں گے، عادل کون ہوں گے، صدیق کون ہوں گے، غنی کون ہوں گے، صحیح کون ہوں گے، شجاع کون ہوں گے، بہادر کون ہوں گے، غریب کون ہوں گے، بدر کون ہوں گے، عہد میں کون ہوں گے، خیبر میں کون ہوں گے، تبوک میں کون ہوں گے، یرموک میں کون ہوں گے، غزوان میں کون ہوں گے، جنگوں میں کون ہوں گے، محفلوں میں کون ہوں گے، سجدوں میں کون ہوں گے، نمازوں میں کون ہوں گے، رکوعوں میں کون ہوں گے، اداؤں میں فدا کون ہوں گے، اداؤں میں فدا کون ہوں گے، قدموں میں قربان کون ہوں گے، عزتیں کون لٹائیں گے، بچے کون دیں گے، اولاد کون دے گا، خاندان کون دیں گے، قوم قبیلے سب کچھ قربان کون کریں گے، نبی تو ہے ہر خیر کے پیچھے نبی نظر آتا ہے، میں مجھے کہنے دو ہر خیر اور بھلائی کو دیکھو اس کے پیچھے نبی نظر آتا ہے، صدیق کو دیکھو پیچھے نبی نظر آتا ہے، عمر کو دیکھ پیچھے نبی نظر آتا ہے، عثمان کو دیکھو پیچھے نبی نظر آتا ہے، علی کو دیکھو نبی نظر آتا ہے، حسن حسین کو دیکھو نبی نظر آتا ہے، بلال اور خباب اور عمر کو دیکھو نبی نظر آتا ہے، معاویہ کی حکومت کو، سلطنت کو، سیاست کو، حکمت کو دیکھو پیچھے نظر آتا ہے، اور صحابیوں کے ہر عمل کے پیچھے دیکھو نبی نظر آتا ہے، بات صحابہ کی نہیں ہے، ہر نیکی کے پیچھے نبوت کھڑی ہے، صحابہ کے پیچھے بھی نبوت کھڑی ہے۔
پیارا 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 یہ قید ہمارا، یہ قید ہمارا، یہ پیارا پیارا ماؤں کا سہارا۔ اسٹیج پر قائد ملک تشریف فرمائے۔ جب انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے پلٹ کر کان میں ان کے جملہ کہا۔ میں نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیے اور میں جا رہے۔ حضرت چلے گئے، میں نے پلٹ کے دیکھا، پھر واپس آ گیا۔ اب آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ کیا تو سبحان اللہ توجہ ہے۔ حضرت قبلہ قائد مقام میں آ کر اپنے سننے والوں سے جملہ کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا جن کی صرف آنکھیں کھلی ہو، میں ان سے بھی مخاطب نہیں ہونا چاہتا جن کا چہرہ میری طرف ہو۔ میں زندہ بچاؤں میں مردہ دلوں سے کتاب کا عادی نہیں رہا۔ مجھے تم نہیں چاہیے، تمہارے دل چاہیے، دل۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ذرا دل کھول کے بیٹھو، دل کھول کے بیٹھو، دل کے دریچے کھول کے بیٹھو۔ ہمیں دل کھلے ہوئے بھی چاہیے، کھلے ہوئے بھی چاہیے۔ کوئی دلوں کے مریضوں سے ہم مخاطب نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کے دل کھلیں گے اور کھلیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بہت ساروں کے دلوں کی رگیں بند ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہی ایسا ہے کہ ایک آدمی ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور سو بھی رہا تھا۔ ایک بندہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا اور سو بھی رہا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کتنا مشکل وقت۔ ہر نیکی کے پیچھے کون ہے؟ ہر نیکی کے پیچھے نبی ہے۔ شروع ہی ان سے ہوئی ہے۔ شروع ہر نیکی شروع کس سے ہوئی ہے؟ ہر خیر شروع کس سے ہوئی ہے؟ ہر بڑائی شروع کس سے ہوئی ہے؟ نبی سے۔ کس سے؟ نبی علیہ السلام سے۔ اس بات میں کوئی شک میں نے مثال دی، اس سے پہلے پیچھے کچھ بچا نہیں تھا۔ آغاز کس نے کیا ان کا؟ حضور علیہ السلام نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ابھی نیکیاں ہیں یا نہیں ہے؟ انسانیت ہے یا نہیں؟ علم ہے یا نہیں؟ شرافت، صداقت، دیانت ہے یا نہیں؟ شروع کس نے کیا؟ اب سن